الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک چیز جو مسلمان کے لیے بڑی تکلیف کا سبب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض عادتیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر غلط ہیں، بعض رویے اس کے اندر غلط ہیں، بعض کوتاہیاں ہیں اور ان کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ نہیں پائے گا، چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ اگر کوئی بندہ اپنے اندر کریکشن کرنی چاہتا ہے، اپنے اندر بہتری لانا چاہتا ہے اور اپنا کوئی برا رویہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ گناہ چھوڑنا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، بری عادت چھوڑنی ہے، رویہ چھوڑنا ہے، کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے چند تجاویز ہیں، چند چیزیں اگر وہ کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے کہ بندہ اپنے اندر بہتری لائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذہن بنائے، ذہنی طور پہ اپنی شکست نہ مانے کہ میں یہ چھوڑ نہیں سکتا، میں یہ کوتاہی دور نہیں کر سکتا، فلاں کام اچھا ہے میں کر نہیں سکتا۔ ذہن پہلے جو ہے نا ذہن سازی کرے، کیونکہ جب بندہ دلی طور پہ ہار جاتا ہے نا کہ ذہنی طور پہ شکست تسلیم کر لے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں۔ انگلش کا مقولہ ہے نا، a man grows old when he loses his heart۔ آدمی حقیقت میں اسی وقت ختم ہوتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے جب وہ دل سے ہار جائے۔ تو لہٰذا یہ ذہن بنائے، یہ سوچ بنائے کہ میں یہ کام، یہ برائی چھوڑ سکتا ہوں، یہ گناہ چھوڑ سکتا ہوں، بری عادت چھوڑ سکتا ہوں، لہٰذا مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ذہن بنا لے۔ اقبال نے بھی کہا نا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ذہن کو تیار کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ذہن نہیں نہ بدلتا، جو دل میں ہے، سوچ نہیں بدلتی، تب تک چینج نہیں آتا۔ دوسری چیز جو کرنے والی ہے گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی صحبت اپنے اصحاب کو دیکھے، دوست احباب کو دیکھے۔ اگر وہ ایسے لوگوں میں رہتا ہے کہ جن کے ہاں گناہ نہیں ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی صحبت کو، دوستی کو چھوڑ دیں۔ عقاب ہے نا، عقاب، اگر وہ بھی کووں کی صحبت میں رہے گا تو اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی بچے کو شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ تو یہ چیز ہے، اپنی صحبت کو بدلے، دوست احباب کو بدلے۔ تو انسان اپنے دوستوں کے رویوں کو اپناتا ہے، انسان اپنے حتیٰ کہ بعض بات میں کہ وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ دوسرا عمل ہے کہ اپنے دوست احباب پر غور و فکر کرے، ایسے ہونے چاہیے جو حلال حرام میں فرق کریں، جن کی ترجیحات میں آخرت ہو، ایسے دوست احباب ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کستوری والے کی ہے، یا تو کستوری خود خرید لو گے یا تمہیں کم از کم خوشبو اچھی آئے گی، اور بری صحبت کی، برے دوست احباب کی مثال ایسے ہے جیسے بٹی والا ہے، ایک لوہار ہے، تو اس کے پاس بندہ بیٹھ جائے یا تو گرم لو آئے گی یا بعض دفعہ کوئی چنگاری اڑے گی، کپڑے جلا دے گی۔ تیسری چیز ہے، قدر مشکل ہے، اپنا ماحول ہی بدلے، خالی دوست احباب نہیں، ماحول، جگہ بدلے، ماحول کو بدل لے پوری طرح۔ ماحول جو ہے اس میں چینج لانے کی کوشش کریں۔ گھریلو ماحول ہے، دوست احباب کے ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اٹھک بیٹھک ہے، جو بھی چیزیں، اپنے جو میڈیا کے پروگرامز ہیں ان کو بدلے، ان میں ایسے پروگرامز شامل کرے کہ جن میں آخرت کی یاد دہانی ہو۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، دینی مجالس میں جائے، یہ چیزیں بھی چینج لاتی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ اگر بری عادت اس میں موجود ہے تو پھر اس کا عذاب سوچ لے،
کہ عذاب کس کا ہے۔ محمد علی کلے جو بہت بڑا باکسر گزرا ہے، کرسچینٹی سے اسلام کی طرف وہ کنورٹ ہوا تھا، باعمل انسان تھا، کہتا ہے میں ماچس پاس رکھتا ہوں، اگر گناہ کی طرف دل جاتا ہے تو میں اس کی آگ جو ہے نا، اس کی تپش اپنے ہاتھ کو دیتا ہوں کہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، آگ کی تپش جو اس سے کئی گنا شدید ہوگی کیسے برداشت کرے گا۔ تو دیکھیں نا، ہم یہاں ہمارے خاص کر پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں کیا حال ہوتا ہے، لو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، گھٹن کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ تو لہٰذا گناہ کی لذت جہاں ہے وہاں پر اس کا عذاب بھی ذہن میں رکھے، یہ تو عارضی ہے، اس کے نتیجے میں عذاب دائمی آنا ہے، تو آخرت کے احوال کو سامنے لائے تو اس سے بھی بہتری آتی ہے۔ پھر یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک اور عمل ہے، پانچواں عمل، تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گناہ وہاں کرو جہاں اللہ نہیں ہے، تو لہذا اپنے رب کی محبت، یہ سوچ، یہ بھی انسان میں بہتری لاتی ہے۔ چھٹا عمل جو ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ عبادات کا اہتمام کرے، نماز پڑھے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روزوں کا اہتمام کرے، عبادات کی طرف آئے، اب خود کوشش کرے باوضو رہے، روزہ اگر نفلی رکھ سکتا ہے فریضہ تو اس کو رکھے۔ تو عبادات کا اہتمام، پاکیزگی کا اہتمام، یہ بھی انسان کے گناہ چھڑوانے میں اس کی بڑی مدد کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، خود دعا کرے کہ یا اللہ یہ بری عادت مجھے چھوڑنے کی توفیق دے، دعا مانگے، ماں باپ سے کہے کہ وہ دعا کریں، کسی اور کو کہہ لے، یعنی یہ دو کام ہیں، خود بھی دعا کرے، دوسروں سے بھی کروائے۔ یہ نہ کہ جی میری ول پاور بڑی مضبوط ہے، ذہن بنا لے تو کہ جی میری ول پاور بڑی مضبوط ہے، میں سے کر سکتا ہوں، نہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے کہ سوچ بنائے، ذہن بنائے، ساتھ دعا بھی کرے۔ مادی اسباب پہ خالی اعتماد اور اللہ پہ توکل نہ ہو تو یہ قابل تنقید بات ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی مجرب ہے، بعض دفعہ بچے یا کوئی دوست پوچھتے ہیں کہ سر یا قاری صاحب یہ فلاں چیز، حافظ صاحب یہ فلاں چیز جو ہے نا، یہ میں چھوڑنی چاہتا ہوں، فلاں گناہ، تو اس کے لیے عام طور پر میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الحمدللہ بڑے اچھے نتائج جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ اپنے اندر بھی بعض دفعہ کوتاہیاں، کمیاں ہوتی ہیں، تو خود بھی مجرب ہے، دوسروں پر بھی کافی تجربہ شدہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے نا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، کوئی شخص برائی سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر ہی انسان گناہ سے بچے گا، بدی سے بچے گا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر یا کوئی اور ذکر جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہے۔ بڑے اذکار ہیں، ان کو اذکار بھی جو ہے نا پڑھے، ذکر بھی کرے، ورد کرے، ساتھ یہ ساری چیزیں کرے، ساتھ ورد بھی کرے نا، تو بہتری آ جائے گی۔ اور اسی طرح کردار کے حوالے سے اگر کوتاہی ہے تو جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا تھا کہ بھائی تو بدکاری کرنے والا تھا نا، تو سوچ اگر کوئی تیری بہن یا تیری ماں بیٹی اس کے بارے میں ایسا سوچے تو اس طرح کے رویوں کو بھی اس طرح چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند تجاویز ہیں جو قرآن و سنت کے کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کی گئی ہیں۔ تو جب تلک انسان، خلاصہ یہی ہے کہ جب تلک انسان ارادہ نہیں کرتا، یہ ذہن نہیں بناتا کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑ سکتا، ذہن بنائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحبت، دوست احباب کو بدلے، اپنے ماحول کو بدلے، اور عذاب، گناہ کا جو عذاب ہے اس کو یاد کرے، عبادات کا اہتمام کرے، باوضو رہے۔ اس سے یہ ہے کہ انسان کو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ خود دعا کرے، دوسروں سے اپنے لیے دعا کروائے، کوئی نہ کوئی ذکر، ورد، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ورد بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے اس مقصد کے لیے، ول پاور کو بڑا مضبوط کرتا ہے، قوت ارادی کو۔ ایسا کرے، پھر دیکھے کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ قیامت والے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہونا ہے، آپ کا بھی دیدار ہونا ہے۔ تو یہ سارے رویے جب سامنے سوچے گا نا، پھر کردار
کہ میں اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا دوسرے کس کو ایسا کیوں کروں، اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں. تو یہ وہ چند تجاویز ہیں جو انسان اپنے اندر بہتری لانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے لا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی حسنہ خیر اور بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی حسنہ خیر اور بھلائی عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.